الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. اٹھو چراغ حیات بن کر پڑھو عمل کی کتاب بن کر، اٹھو چراغ حیات بن کر پڑھو عمل کی کتاب بن کر، قدم کو چومے گی سر بلندی متاع حسن و شباب بن کر. جمود توڑو سکوت چھوڑو عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی تم بھی راہ پر دلوں میں عزم ثواب لے کر. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت اہمیت کے حامل ہے. ایک ہے 15 اگست جس دن یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور ایک ہے 26 جنوری جس دن یہ ملک جمہوری ہوا. یعنی اس ملک میں یہاں کے رہنے والے لوگوں پر یہاں کا قانون نافذ اور لاگو کیا گیا. یہاں کے قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو اس وقت کے موجودہ قانون بنانے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے. 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے یہ قانون کو مرتب کرنے میں. چنانچہ 26 جنوری 1950 کو سب سے پہلے یوم جمہوریہ منایا گیا. اس کے بعد ہر سال آنے والے 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا. ہم لوگوں کو جو ایک بہت بہترین موقع ملا ہے 26 جنوری، جس دن ہندوستان کے تمام لوگ چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دن ترنگے کو فخر کے ساتھ لہراتے ہیں. یہ دن ہمیں کیسے ملا؟ یہ دن کھیلتے کودتے ہمیں نصیب نہیں ہوا، اس کے پیچھے ہزاروں جانیں قربان کی گئی، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی، تب جا کر کے یہ مبارک دن ہم سب کو نصیب ہوا. یہ یوم جمہوریہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جب بھی یوم جمہوریہ آتا ہے دراصل یہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھیں کہ کتنے قربانیوں کے بعد یہ دن ہمیں ملا ہے. ہم ان قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق حاصل کر کے آنے والے زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں. میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے. ابھی جتنے بھی لوگوں کو معلوم ہے وہ صرف 100 سال کی تاریخ معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے. اس جنگ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے بہادر بادشاہ کی حکومت کا زمانہ آیا. اس وقت سے یہ جنگ آزادی شروع ہوئی اور یہ روشن تاریخ کا باب اس وقت مکمل ہو گیا جب وہ معروف و مشہور تاریخ دہرائی گئی جس میں ہندوستانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا اور ماحول ایسا بنایا گیا کہ غالب نے کہا ہے کہ گھر سے بازار نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہے وہ مختر ہے، گھر بنا ہے نمونے زندہ کا. یعنی جس کو ہم لوگ 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں. یہ اس وقت ماگل کے ایک دور مکمل ہوا. پھر ایک وہ دور آیا کہ جب ہندوستانی کے گردنوں سے انگریزوں کی غلامی کی توق نکال دیا گیا، جس کو ہم لوگ 1947 سے 1947 کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان دونوں تاریخ کو اگر ہم حقیقی اور صحیح نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ 1756 سے لے کر 1857 تک تنے تنہا مسلم قوم نے جنگ آزادی لڑی ہے، جس میں وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے حصہ لیا. خانقاہوں سے اور مدرسوں کے چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والے علماء وہاں سے نکلے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا. 100 سالہ تاریخ صرف تنے تنہا مسلم قوم کی قربانی سے بھری ہوئی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا. خصوصاً اس حساس بلند ہمت اور مسلم مجاہد جس کو ہم لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آندھی طوفان کی طرح انگریز پورے ملک پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں،
اگر انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت اس انگریز کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو چند دنوں کے اندر پورا ہندوستان انگریز کی جھولی میں ہوگا، چنانچہ اسی وقت ٹیپو سلطان نے منظم طریقے پر جنگ آزادی کی لڑائی شروع کی۔ انگریز بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ ہم اس وقت تک ہندوستان کو قبضہ میں نہیں لے سکتے جب تک ٹیپو سلطان کو ہم اس راستے سے نہ ہٹا دے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ ٹیپو سلطان ہی ہمارے راستے کی چٹان ہے اور یہ جب تک یہ زندہ رہے گا ہم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے کسی بھی موقع پر انگریزوں کے سامنے جھک کر کے مصالحت کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اسی مرد مجاہد کا یہ مشہور جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چنانچہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے لیڈروں کی، انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کے معرکے میں یہ مرد مجاہد شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے نعش پر کھڑے ہو کر وقت کے انگریز کا جنرل حارث نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی انگریز جنرل نے ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد چونکہ کوئی ایسی منظم طاقت ہندوستان میں نہیں تھی جو انگریزوں کے اس کام سے روک سکتی، ملک کے اندر برہمنی پھیلنی شروع ہو گئی، کچھ لوگ ملک کو چھوڑ کر بھاگنے لگے اور انگریزوں کا ظلم ہندوستانیوں پر بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف مسلمان ہندوستانیوں کو مارا جانے لگا، گاجر مولی کی طرح کاٹا جانے لگا۔ ہندوستانیوں کا خون انگریزوں کی نگاہوں میں پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ ایسے وقت میں جس نے سب سے پہلے انگریزوں کی بغاوت کے خلاف جھنڈا بلند کیا وہ وقت کا بہت بڑا عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دہلی سے جاری کیا، ہر مسلمان کے لیے اب انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ یہ کوئی ایک فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک بجلی تھی جو انگریزوں کے جسموں پر گری، جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی اور ملک کے کونے کونے میں ہر طرف آزادی کے نعرے لگائے جانے لگے۔ ہر انسان کے دلوں کے اندر آزادی کا شوق اور جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی سامنے آئی، جس میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، صرف مسلمان 2 لاکھ شہید ہوئے، اور جس میں 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ اس وقت میں جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا جنگ کے جہاد کا تو انگریزوں کو اس وقت بہت دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے انتقام کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اجارنے شروع کر دیے، مسجدوں میں تالے لگانے شروع کر دیے، اور ہر چوراہے پر، دہلی کے صرف چاندنی چوک پر نہیں، اس کے علاوہ جتنے چوک ہیں ہر ایک پر پھانسی کا پھندا لٹکایا۔ راستہ چلتا ہوا کسی مسلمان کو پکڑ کے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کی تمام درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے، اور لاہور کی مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ انگریز مورخ تامسن کہتا ہے کہ ایک جگہ آگ جلا کر کے خندق کے پاس علماء کرام کی ایک جماعت کو لایا گیا اور سب سے صرف اتنا پوچھا گیا تم یہ یقین سے کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اتنے علماء میں کسی نے بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوا، ہر ایک نے فخر کے ساتھ یہ کہا 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں سے ہم نے لڑی ہے۔ چنانچہ ہر ایک علماء کو اٹھا کر کے آگ کے خندق میں ڈال دیا گیا، اسے جلا دیا گیا، لیکن کوئی بھی انکار کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایسے حالات بنائے گئے، مسلمانوں کو بوریوں میں بند کر کے توپ کے منہ پر باندھ دیتا، پھر توپ چلا دیا جاتا، مسلمان کے جسم کاغذ کی پرزے کی طرح اڑ جاتا تھا۔ ایسے حالات بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت کے اندر کوئی بھی مرد مجاہد انگریز سے مصالحت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہر ایک کے دل کے اندر جذبہ شہادت تھی، ہر ایک کے دل کے اندر شہادت کا شوق اور جذبہ تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ پر بغاوت کا جرم الزام لگا کر ان کو ملک سے باہر کر دیا گیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹے مرزا مغل،
خضر مغل، ابو بکر مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ، ان چاروں کو قتل کر کے ان چاروں کے سروں کو تشتری میں سجا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی ایک باپ کے 4 بیٹے کو قتل کر کے ان کے سروں کو تشتری میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن داد دیجئے بہادر شاہ ظفر کی ہمت کو، انہوں نے لڑکھڑایا نہیں، انہوں نے صبر کے ساتھ ہمت کے ساتھ کہا کہ مغل کے لڑکے اسی انداز سے باپ کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ دراصل مسلم قوم نے ہی آزادی کی بغل بجایا تھا، اس لیے کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کی تھی، اس لیے جنگ آزادی کے اندر جتنا کردار مسلم قوم نے ادا کی کسی اور قوم نے اتنا حصہ ادا نہیں کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں سے اتنی مسلمانوں کو اس وقت میں نفرت تھی، وہ کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب بھی انگریزوں سے ہاتھ ملاتے تو اپنے ہاتھ سے کسی سامان کو اس وقت تک نہیں چھوتے جب تک اپنے ہاتھ کو صاف نہ کر لے۔ انگریز کہتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا دیا جائے اور ان کے جلی ہوئی راکھ کو بھی سوکھا جائے، ان کے راکھ سے بھی انگریزوں کی نفرت کی بو آتی ہے، اتنے سخت نفرت کیا کرتے۔ اسی کے نتیجے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں بھیجا گیا، طرح طرح سے سزائیں دی گئی اور اتنے دردناک سزائیں دی گئی کہ آپ کے اندر سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو غسل دیا جانے لگا تو دیکھا کہ کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ شیخ نے مجھے منع کیا تھا، اصل ماجرا یہ ہے آزادی کے نعرے کے جرم میں شیخ کو جب مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، ان کو اس جرم کے اندر ہر رات میں گرم لوہے کو دھپا کر کے ان کے کمر پر اس وقت تک داغا جاتا تھا جب تک کہ کمر کا تمام گوشت ختم نہ ہو جاتا۔ اتنی قربانیاں دی گئی لیکن کبھی بھی انگریزوں سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، بجھی آگ دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یعنی ہزاروں جانیں دی گئی، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کیا گیا، لیکن انگریز کے سامنے کوئی بھی سر جھکانے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہ آزادی کی بہت لمبی تاریخ ہے، اس آزادی کی لمبی لڑائی میں مسلم عورتوں کی عزتیں بھی خراب کیا گیا، بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، مسلمانوں کی جائیداد کو بھی لوٹا گیا۔ حالانکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا شفیع لاہوری کو جب انگریز عدالت میں پھانسی کا حکم سنایا گیا اور انگریز نے یہ کہا کہ کل تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی، تمہارے جائیداد کو قبضہ کیا جائے گا اور تمہارے جنازے تمہارے میت کو بھی تمہارے ورثہ کو نہیں دیا جائے گا بلکہ جیل کی زمین کے اندر تمہیں گاڑ دیا جائے گا، تو یہ فیصلہ سنانے کے بعد آپ کو حیرت ہوگی وہ تینوں لوگ ہنسنے لگے۔ جج سمجھا کہ شاید یہ بات نہیں سمجھ پایا، جج نے دوبارہ کہا کہ کل تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہارے جنازے کو تمہارے وارث کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بغیر کفن دفن کے جیل کی زمین میں تم سب کو گاڑ دیا جائے گا، تم ہنس رہے ہو۔ تو تینوں نے کیا کہا کہ تمہیں کیا مطلب کہ شہادت کے اندر کیا لذت ہے، کہ جنت تو ہمارے انتظار میں ہے، کیونکہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بالآخر تینوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ آزادی کی لمبی تاریخ ہے جس تاریخ میں تنے تنہا مسلم قوم نے سب سے زیادہ قربانی ادا کی ہے۔ اتنی قربانی کیوں دی؟ یعنی سوال یہ کہ ہمارے اسلاف جو اتنی قربانی دی ہے، ہمارے اکابر جو اتنی قربانی دی ہے، کیوں دی ہے؟ اپنی جان کو بھی قربان کر دیے، اپنی بیوی بچوں کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا، ہر ایک چیز کو ملک کی آزادی کے لیے قربان اس لیے کیا تھا۔ اگر آج ہم ان پریشانی کو برداشت کر لیں گے، اگر آج ہم ان مشقتوں کا سامنا کر لیں گے، آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے گی، آنے والی نسلیں شریعت کے ساتھ زندگی بسر کرے گی، ان کے لیے جینے کی آزادی ہوگی، ان کے لیے نماز کی آزادی ہوگی، مسجدوں میں تالے نہیں لگائے جائیں گے، عیدگاہ
گناہوں کے راستے نہیں روکے جائیں گے، یہ سوچ کر کے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہے، ہم محفوظ ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ملک کے اندر میں کھل کے کہہ دوں، ایک وہ وقت تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی میں تھا، اور ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر ہم ظالم انگریزوں کے پنجوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن آج یہ ملک دوبارہ انگریزوں کے اولاد کے غلامی میں جا چکا ہے، RSS کے سنگ پریوار کی غلامی میں جا چکا ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ کر اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں آنے والی نسلیں دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ اس دھرتی پر زندگی بسر کرے، ہمیں پھر ملک کو آزاد کرانے کے لیے RSS کے لوگوں سے، سنگ پریوار کے لوگوں سے اور BJP کے لوگوں سے لڑنے کے لیے ہمیں پھر بھی آگے آنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں مقتل سے گزرنا ہوگا، ہم اگر ڈر بھی گئے پھر بھی ہمیں لڑنا ہوگا۔ اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آنے والی نسل اسلام کے ساتھ جیے، آنے والی نسلیں سجدے کی پیشانی کے ساتھ جیے، تو ہمیں پھر لڑنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ حالات اتنے بگاڑ دیے گئے ہیں، آج ہر طرف مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کبھی کرونا کے نام پر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جاتا، تو کبھی دہشت گردی کے نام پر مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جاتا، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر مسلم پرسنلوں کے اندر مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ طرح طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ اس ملک کو مکمل RSS کی غلامی میں دے دیا جائے۔ ہم سب کو غور و فکر سے کام لینا ہے۔ یوم جمہوریہ ہر سال آتا ہے اور یہی پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے اکابر نے قربانی دے کر اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اب ہمارا یہ فرض ہے ہم اکابر کی قربانیوں کو لاج رکھیں، ان کی نذرانے کے لاج رکھیں۔ انہوں نے اپنی جان کو دج کر کے اپنی بہو بیٹیوں کو لٹا کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہمیں یہ یوم جمہوریہ پیغام دیتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم بھی اس طرح کی قربانی دے کر ملک کو آزاد کرائے، ان تمام طرح کے گرو گھنٹالوں سے۔ اس ملک کے اندر اس مقام تک لانے میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں نے بھی خصوصاً علماء کرام کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں صرف 2 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، جس میں تنے تنہا 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ اگر خدا کی قسم کہتا ہوں، اگر اس وقت میں علماء کرام میدان جنگ کے اندر آدھے نہیں آتے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اگر علماء اس کے گائیڈ نہیں کرتے، اس کی قیادت نہیں کرتے، تو آج ہندوستان انگریزوں کے پنجوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب اس بات کا طے کریں کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے اکابر نے اپنی قربانی دے کر کے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، انشاءاللہ ہم بھی ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور جب بھی اس طرح کا موقع آئے گا انشاءاللہ گھروں سے باہر نکل کر، سڑکوں پر نکل کر ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیو تو جی لیں گے۔